ہلاکو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا ہائے ہائے اور اس کو مار دیتا تھا، اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا. اتنا ظالم تھا، شقی القلب تھا. کوئی سودا سلف لینے جا رہا ہے بازار میں، نہ کوئی اس نے کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی جرم کیا، بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا. یہ مرتا کس طرح ہے، جان کس طرح نکلتی ہے. وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا، وہ پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا. ہلاکو ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے، کسی نے مرچیں، گھر میں جا رہے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی، ایک کا سر گیا، دوسرے کا، تیسرے کا. صف پہلی، ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے، اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے، دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں، اور اس پر چلنے والی ہے، یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا، اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو، اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے. یہ 50-70-100 آدمی مار دیا میں نے، پہلی صف بھی گئی، دوسری بھی گئی، اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا. اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے، تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا، لطف آ رہا ہے کہ نہیں نئی بات؟ ہاں تیسری. اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا تو آخری جب بابا رہ گیا نا تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا، اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے گیند، وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا، دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟ بابے نے آسمان کی طرف دیکھا، ہے جی یہ آہ ہے، خاموش آہ ہے جی. شاعر کہتا ہے کہ مردم بزباں کنند فریاد، فارسی شاعر ہے 700-800 سال پہلے کا، کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں، زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں. فریاد زبے زبانی ہے من، میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا، فریاد کیسے کروں. تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا. وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے. یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے؟ ہلاکو نے کہا کیسے؟ یوں کیا، وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا، بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا. اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہی. اس نے جھک کر گرنے والے نیمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا، بھاگ نکلا، بھاگا. وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا، یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا.
بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں، ہے جی؟ تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید، مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت، قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔